یہ کہانی ایک عام مگر نیک دل آدمی کی ہے جس کا نام عارف تھا۔ عارف ایک چھوٹے سے گاؤں میں مٹی کے گھر میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ عارف محنت مزدوری کرتا، کبھی کبھار کھیتوں میں بھی کام کرتا، لیکن پیسے ہمیشہ بہت کم ہوتے۔ کھانے، گزر بسر اور بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ سال کی ہولی آ گئی۔ گاؤں میں خوشحالی کا عالم تھا۔ رنگ، گیت، ہنسی، کھانے کو خوشبو ہر طرف تھی۔ عارف نے سوچا آج میں اپنے بڑے بھائی جبران کے گھر جا کر کچھ ادھار لے آتا ہوں، شاید وہ دے دے۔ جبران بہت عرصے پہلے شہر آیا تھا اور اس نے اپنے کاروبار سے بہت پیسہ کما لیا تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ اب بہت امیر ہو گیا ہے۔ عارف نے سادے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور جبران کے محل نما گھر کی طرف چل پڑا۔ عارف نے شرمندگی سے کہا، بھائی آج ہولی ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے تھوڑا سا قرض دے سکتے ہیں؟ جبران نے سخت لہجے میں کہا، عارف تم اس سال بھی؟ میں نے تمہیں پہلے بھی بہت بار ادھار دیا ہے، تمہیں خود محنت کرنی چاہیے۔ عارف نے شرمندہ ہو کر کہا، بھائی بس تھوڑا سا دے دیجئے، میں واپس کر دوں گا۔ مگر جبران نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، مجھے افسوس ہے، میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا۔ عارف کا دل ٹوٹ گیا اور وہ وہاں سے واپس چلا گیا۔ راستے میں نغمے سن کر بھی اس کا دل درد میں تھا۔ گھر پہنچ کر سارا نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ بچے رنگوں میں کھیل رہے تھے مگر عارف کے قدم ماندے تھے۔ رات میں جب سارا گھر سو گیا تو عارف نے اپنا ہاتھ صاف کیا اور آج کی کمائی نکالی، جو کہ آج کی کمائی میں سے آدھی تھی، اور خود سے کہا، چلو کم از کم میں بچے کو تازہ روٹی تو دلا سکتا ہوں۔ وہ پیسے لے کر باہر نکلا۔ روڈ کے کنارے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، کپڑے پھٹے، آنکھوں میں تھکاوٹ، وہ کچھ سوچتا سا لگ رہا تھا۔ عارف نے رستے سے گزرتے ہوئے سلام کیا۔ بوڑھے نے آہستگی سے کہا، بیٹا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، کیا تم مجھے تھوڑا سا ادھار دے سکتے ہو؟ میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ عارف نے فوراً اپنی جیب سے آج کی کمائی بوڑھے کو دے دی اور کہا، میرے پاس صرف اتنے ہی ہے۔ بوڑھا مسکرایا اور بولا، شکریہ، تم نے میری مدد کی۔ بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں عجیب روشنی تھی۔ اچانک اس نے اپنی آواز نرم کر کے کہا، بیٹے میں تمہیں یہاں آزمانے آیا تھا، تم نے یہ پیسے مجھے دل سے دیے ہیں، یہی اصل بات ہے۔ میں تمہیں ایک راہ بتاتا ہوں، وہاں جنگل کے کنارے کچھ بونے رہتے ہیں، ان کے پاس ایک خاص چکی ہے، وہ تمہارے بہت کام آئے گی۔ عارف نے کہا، کیا ایک چکی؟ بوڑھے نے کہا، ہاں بیٹا، تم یہ شہد لے جاؤ اور دونوں کو دے دینا اور کہنا کہ مجھے آٹے والی چکی چاہیے۔ عارف نے شک اور شبہ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ بوڑھا نرمی سے بولا، میں بس ایک مسافر ہوں اور تمہاری اچھائی کا بدلہ یہ ہے کہ تمہیں راستہ دکھاؤں۔ صبح ہونے پر عارف نے اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا، جس پر اس کی بیوی نے اسے حوصلہ دیا اور جنگل میں جانے کا کہا۔ عارف جنگل کے اس کنارے پہنچا جہاں درختوں کے بیچ کچھ عجیب بونے رہتے تھے۔ ان کے چہرے عجیب تھے مگر مہربان۔ عارف نے ان کو شہد دیا اور کہا، مجھے آٹے والی چکی چاہیے، جس پر بونوں نے اسے آٹے والی چکی دے دی اور کہا، تم اس میں جو بھی چیز ڈالو گے وہ وافر مقدار میں زیادہ ہو کر نکلتی جائے گی، اور ہاں اگر تم نے اس چکی کو روکنا ہو تو اس پر ایک سرخ رنگ کا کپڑا ڈال دینا۔ عارف نے چکی اپنے کندھے پر رکھ لی اور دل میں شکر ادا کر کے گھر واپس آ گیا۔ اس رات اس نے وہ چکی اپنی بیوی کو دکھائی اور بچوں کو۔
اور پھر اس نے اس چکی میں تھوڑی سی دال ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چکی بہت ساری دال باہر نکالنے لگی۔ پھر عارف نے اس میں تھوڑا سا چاول ڈالا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاول بھی بہت سارے کر کے نکلنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر وہ سب حیران تھے مگر کچھ بھی۔ اس طرح عارف نے بہت سارا آٹا، چاول، دالیں اکٹھا کر لی تھی اور اسے روزانہ بازار جا کر بیچ آتا اور بہت سارے پیسے کما کر لاتا۔ اس طرح عارف نے دنیا میں ترقی کر لی تھی۔ لیکن اس کا بھائی جبران یہ سب دیکھ کر خوش نہ تھا بلکہ اس کی آنکھیں حسد سے بھری تھی۔ ایک رات اس نے چھپ کر عارف کو دیکھا۔ عارف چکی سے سامان نکال رہا تھا، کبھی آٹا کبھی دال۔ یہ سب دیکھ کر جبران حیران تھا اور اس نے اس چکی کو چوری کرنے کے بارے میں سوچا۔ اس نے کہا کہ اگر میں یہ چکی لے لوں تو میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بن جاؤں گا۔ اور پھر اس نے وہ چکی چوری کر لی۔ چوری کے بعد وہ اپنی بیوی اور بچوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر دور جانے لگا۔ اس کا دل لالچ سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا کہ آپ اچانک اپنے سب کچھ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو پھر اس نے اپنی بیوی کو تسلی دینے کے لیے کشتی میں تھوڑا سا نمک ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نمک وافر مقدار میں نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ سب حیران تھے اور خوش بھی۔ لیکن جب جبران نے وہ چکی روکنا چاہی تو وہ چکی رک نہیں رہی تھی کیونکہ جبران کو چکی روکنا نہیں آتی تھی۔ چکی کو روکنے کے لیے سرخ رنگ کا کپڑا درکار ہوتا ہے جو کہ جبران کے پاس نہیں تھا۔ اس طرح پوری کشتی میں نمک بھر گیا اور وہ کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ چکی آج بھی نمک نکال رہی ہے، اسی لیے وہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے۔